اب آگے مسئلہ جو ہے یہ ایک مسئلہ بھی ہے اور ایک خاص وظیفہ بھی ہے. وظیفہ اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے یہ مسئلہ، اور وظیفہ اس چیز کے لیے ہے، عمل اس چیز کے لیے ہے کہ اگر ایسی عورت ہے کہ جس کو استحاضے کا خون آتا رہتا ہے، کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا خون رکتا ہی نہیں ہے، پورا سال آتا رہتا ہے، وہ بیچاریاں دوائیاں کھا کے تنگ ہو جاتی ہیں. کبھی جناب علی گئیں وہ حکیم کے پاس، کبھی ڈاکٹر کے پاس، انہوں دوائیاں دی، کیونکہ ظاہری بات ہے جب یہ خون رکے گا تو حمل ٹھہرے گا نا. جب یہ خون رکے گا نہیں تو حمل کیسے ٹھہرے گا؟ جب تک یہ بیماری کا خون آتا رہتا ہے حمل تو نہیں ٹھہرتا. اس لیے وہ بیچاریاں دوائیاں کھا کر تنگ ہو جاتی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے، اگر اس عمل پر حکم پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز استحاضہ والی عورت کا خون رک جائے گا، یہ گارنٹی ہے، کیونکہ حضور کا فرمان مبارک ہے. اور حضور کا فرمان مبارک جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے چیز نکل جائے وہ کبھی بھی ایسے نہیں ہے کہ ہوگا نہیں. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی نے جو زبان سے بات نکال دی ہے بس وہ پوری ہوگی، ہر حال میں پوری ہوگی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں یہ ایک ادب کا طریقہ اور عمل اور وظیفہ بتایا ہے، اگر اس وظیفے پر عمل کر لیا جائے، جس عورت کو خون آتا رہتا ہے، حمل نہیں ہوتا، اس کی اولاد نہیں ہوتی، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس پر عمل کر لے، انشاءاللہ خون بھی رک جائے گا اور اولاد بھی ہوگی انشاءاللہ العزیز. مولا کریم رحمت کے صدقے انشاءاللہ العزیز اولاد سے بھی نوازے گا اور اس بیماری سے بھی نجات ہوگی انشاءاللہ العزیز. استحاضہ والی عورت، یہ مسئلہ بھی بتا دوں اور پھر اس کے ساتھ وظیفہ بھی بتاتا ہوں. استحاضہ والی عورت اگر غسل کر کے ظہر کی نماز آخری وقت میں اور عصر کی نماز پہلے وقت میں پڑھتی ہے، اسی طرح مغرب کی نماز غسل کر کے پہلے وقت میں، آخری وقت میں مغرب کی نماز، اور عشاء کی نماز پہلے وقت میں، اور فجر کی نماز غسل کر کے پڑھتی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت یہ طریقہ کار اختیار کرتی ہے یا پھر استحاضہ والی عورت نماز کا ادب جانتے ہوئے ہر نماز کے ساتھ غسل کر کے نماز پڑھے گی تو انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی ادب کی برکت کی وجہ سے اس کو استحاضہ والی یہ خون والی جو بیماری ہے اس سے نجات عطا فرمائے گا. اور پھر اس کے ساتھ حضور نے فرمایا اس کی برکت سے اس کو فائدہ بھی ہوگا، اس کا یہ خون بھی رک جائے گا، یہ بھی سب چیز ختم ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ غسل کر کے نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد صرف 101 مرتبہ درود تنجینہ پڑھے، جسے درود تنجینہ کہا جاتا ہے. اصل لفظ درود تنجینہ ہے، چونکہ عوام کے اندر درود تنجینہ کے نام سے مشہور ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں. درود تنجینہ 101 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لے. ہر نماز کے بعد جو بھی یہ غسل کر کے نماز پڑھے گی، یعنی غسل کرے ظہر کی نماز پڑھ لے، پھر عصر کی نماز کا وقت ہے غسل کر کے عصر کی نماز پڑھ لے، پھر مغرب کی نماز کا وقت ہے غسل کر کے مغرب کی نماز پڑھ لے، پھر عشاء کی نماز کا وقت ہے غسل کر کے عشاء کی نماز پڑھ لے، پھر صبح کی نماز کا وقت ہے غسل کر کے صبح کی نماز پڑھ لے، اور ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ درود تنجینہ پڑھتی رہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز خون کی بیماری سے مولا کریم اس کو نجات بھی عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ نارینہ اولاد بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز.